آپ کو بیٹا جی یہ سوچنا ہے آپ کس سائڈ پہ کھڑے ہیں. آپ نے یہ فیصلہ کرنا ہے آپ کہاں کھڑے ہیں. اگر آپ اللہ کے دڑے کے علاوہ کہیں اور کھڑے ہیں تو آپ کامیاب نہیں ہو سکتے. اس لیے کہ یو ہیو ڈیسائیڈڈ، آپ نے اناؤنس کیا ہے کہ بھائی میں اس کو رب مانتا ہوں. باقیوں کے لیے پیرامیٹر اور ہیں، باقی محنت کریں گے ان کو اپنی اپنی فیلڈز میں کامیابیاں ملیں گی، کیونکہ وہ اللہ کی سنت ہے، اللہ کا طریقہ ہے کہ محنت والوں کو وہ نوازتا ہے. لیکن تم لوگ اگر اپنا راستہ چھوڑ کے غیر کے رستے کے اوپر محنت کرو گے تمہیں کامیابی نہیں ملے گی. یہ بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ آپ کو بیٹا جی ان کے پیٹرن پہ کامیابی نہیں ملے گی، آپ کو کامیابی ملے گی اپنے پیٹرن پہ چل کے. تو آپ نے یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ آپ کس طرف کھڑے ہیں. آپ نے اپنا ذہن بیٹا حاضر رکھنا ہے، ضمیر پاک کرنا ہے، نگاہ کو بلند کرنا ہے، اپنے شوق کی مستی کو انجوائے کرنا ہے. اللہ کرے آپ کو وہ مستی نصیب ہو جائے. ایک وہ مستی ہے جو آپ کو راہ راست سے ہٹائے رکھتی ہے، اور ایک وہ مستی ہے جو انسان کو راستے کے اوپر رکھتی ہے، جو ہوش واپس لے آتی ہے. اب اقبال کا ذکر ہے، میں کیا کروں. فقر کی سان پہ جب چڑھتی ہے تیغ خودی. آگے شاید تھوڑا سا مصرع مجھے، ایک سپاہی کا وار کرتا ہے کار سپاہ. ایک سپاہی کی تیغ ہے یا وار ہے. بھائی وہ مستی جب تمہیں حاصل ہو جائے گی نا، وہ مستی جب تمہیں نصیب ہو جائے گی، پھر تمہارے ایک وار سے سارے کام ہوں گے. اچھا، میں مولانا کی اجازت سے ایک بات، ہمارے ارد گرد ایسے بہت سارے نیک لوگ ہوتے ہیں بیٹا، غور سے سمجھ نہیں، ہماری بات آپ کو سمجھ آ جائے گی. ہم کہتے ہیں ہمارے سر میں درد ہے، ہمارا فلاں مسئلہ ہے، ہمارے لیے دعا کر دیں، ہمیں دم کر دیں، ہمیں ایسے کر دیں، اور وہ ایک لائن پڑھتے ہیں اور ہمیں ایکچولی آرام آ بھی جاتا ہے. میں 100 دفعہ پڑھتا ہوں نہیں آتا. یہ کیسے ہوتا ہے؟ کیا مطلب بیٹا؟ پڑھنے میں فرق ہے، مستی کا فرق ہے. اللہ میں یہ بات سمجھا دے. آپ بھی جب اس کے تعلق میں رہیں گے نا، اس کے تعلق میں رہیں گے، اللہ اعلان کرتا ہے کہ میں اپنے پیاروں کی لاج رکھتا ہوں. تو کیا ہم اس تعلق میں اپنے رب کے ساتھ آ سکتے ہیں بیٹا؟ مشکل تو نہیں ہے. یہاں سے فیصلہ کرنا ہے، صرف ابھی آپ نے فیصلہ کرنا ہے، بٹ دیٹس اٹ. اس سے بڑی سٹوری کوئی نہیں ہے. مسلمان آپ پہلے ہیں، کلمہ آپ نے پہلے سے پڑھا ہوا ہے، نماز بھی آپ ماشاءاللہ پڑھتے ہیں. اگر آپ میں سے کوئی غفلت کرتا ہے تو پلیز مت کریں بیٹا، ٹھیک ہے؟ اور نماز جو ہے، ادھر دیکھو بیٹا، نماز جو ہے وہ کوئی کمال نہیں ہے کہ آپ نے نماز پڑھ لی ہے. بھائی میں نے بڑا ایسا، ہمارے ہاں بچے نماز پڑھتے ہیں تو پھر آگے اعلان کرتے پھرتے ہیں میں نے نماز. دیٹ از پارٹ آف یور روٹین، وہ کرنا ہی کرنا ہے. اس کے علاوہ کیا کیا وہ بتائیں. سمجھ آ رہی بات آپ کو؟ اچھی بات، ٹھیک ہے، ضرور آپ پڑھ رہے ہیں. آج کے زمانے میں تو نماز بھی ہم نے ایسے بنا دیے کہ جیسے پتہ نہیں میں نے کیا جو شیر لے آیا ہوں. میں اس کا ہم مشہوری بھی کرنا چاہتے ہیں، روزے کا بھی اعلان کرنا چاہتے ہیں. یہ الگ ڈائمینشن ہے، اس کے اوپر بھی کسی دن ہم بات کریں گے. لیکن مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ بیٹا اپنے اندر ہم نے کیا بیدار کرنا ہے؟
اللہ کا تعلق، مستی شوق بیدار کرنی. ہم نے اس کے ساتھ رابطہ، اس کے ساتھ واسطہ، اس کے ساتھ تعلق کو پہلے استوار کرنا ہے، پھر اس کو بحال رکھنا ہے، قائم دائم رکھنا ہے. تو آپ کا رب بیٹا آپ کو ہر جگہ لے کے جائے گا. اور وہ کہاں سے ہو کے جائے گا بیٹا؟ وہ ادب سے ہو کے جائے گا، اس سلیقے سے ہو کے جائے گا. ٹھیک ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعثت لأتمم مکارم الاخلاق. ایسے ہی حضرت مجھے اخلاق کی تعلیم کے لیے بھیجا گیا، مکمل کرنے کے لیے بھیجا گیا، مکارم اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا. اللہ کے رسول آخری نبی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. ایسے ہی ہے نا، اپنا کام پورا کر کے گئے یا نہیں؟ سیٹ پورا کر کے گئے نا. اس کا مطلب ہے کہ اخلاق کریم مکمل کر کے گئے. کریم نے اخلاق کو مکمل کیا ہے. ایسے ہی ہے نا. ہم ان سے محبت کا دم بھریں. ابھی میں آپ سے پوچھوں نا، آپ میں سے کتنے لوگ محبت کرتے ہیں؟ آپ سب ہاتھ کھڑا کریں گے. وہ پھر وہی بات جائے گی، جذباتی. لیکن بیٹا جی محبت کیا ہے؟ عمل بھی مانگتی ہے نا. وہ کس طرح اس عشق پہ آسیب کا سایہ ہے یا کیا ہے، اس طرح کر کے نہیں کیا. اس کا مفہوم اس طرح کہ میاں یہ سر مانگتا ہے، اس طرح کر کے. وہ تو ہم سر سمجھتے ہیں، معذرت کے ساتھ ہم سر سمجھتے ہیں کہ ہمیں ایک وہ مٹکے سے محبت ہوگی ہے، اب مٹکا سب کچھ ہے. اگلی دفعہ کون بچہ مجھے یاد کرائے گا مٹکے کی سٹوری سنا دیں سر. چلو ٹھیک، اگلی دفعہ میں آپ نے یاد کرانا سر مٹکے کی سٹوری سنا دیں. کیا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مٹکا ہی سارا عشق ہے، ساری کی ساری محبت ہم نے مٹکے کے پیچھے ضائع کر دینی. تو پتر مٹکے کی محبت سے کچھ نہیں بننے والا. آپ اس کی محبت کریں جو ہمیشہ ہمیشہ قائم دائم رہنے والا ہے. آپ اس کے ساتھ تعلق رکھیں جو سب سے زیادہ طاقتور ہے، جو قدرتیں بھی رکھتا ہے سب کچھ کرنے کی. دیکھو آپ کا رب جیسے آدم، جیسے پروفٹ نوح، جیسے موزس، جیسے جیزس، جیسے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے اس زمانے میں طاقت اس کی تھی ویسے ہی آج بھی ہے. اس کے اندر کوئی فرق نہیں ہے. آج بھی ہو اگر براہین کا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا. ایمان نہیں ہے نا، اور ہے اس کا تعلق نہیں ہے.